احادیث مبارکہ کے اندر بھی عذاب قبر کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ آقا علیہ السلام قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب یہاں ان کو بڑا یاد آتا ہے اشکال کہ جی یہ جن کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور حضور نے فرمایا کہ چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، تو یہ تو اس کا مطلب کافر تو نہیں تھا، یہ کافروں کی قبریں نہیں تھیں، مسلمانوں کی تھیں، تو مسلمان تو صحابہ تھے اس وقت، تو معاذ اللہ صحابہ کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تو بات سمجھ آ رہی بات؟ بالکل ڈھکوسلے والا اعتراض۔ حالانکہ مدینے میں پہلے بھی تو لوگ ایسے مسلمان گزرے تھے یا نہیں گزرے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان تھے، ایک تو یہ۔ دوسرا ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہوں کہ جو مدینے میں اسلام لائے ہوں، لیکن آقا علیہ السلام کی زیارت تو وہ صحابی تو نہیں تھے۔ حضور نے جب نہ وہ مکہ جانے کا ان کو شرف حاصل ہوا حضور کی زیارت کا، نہ حضور نے ہجرت اس وقت تک کی ہو، وہ فوت ہو گئے ہوں، ایسے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو حدیث پاک جب موجود ہے اور کتب حدیث میں ہے، خود بخاری شریف میں ہے، تو اس کا مطلب یہ صاف واضح ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، عذاب قبر۔ لہذا یہ اشکال کرنا کہ معاذ اللہ اس سے صحابہ کا عذاب ثابت ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یا تو وہ پہلے دور کے مسلمان ہوں گے، اور یا یہ کہ اس دور کے بھی ہوئے تو زیارت کے شرف سے محروم رہے ہوں گے، اس وجہ سے جو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سرخ ٹینی جو ہے وہ لی اور اس کو دو حصوں میں کر کے اس پہ جو ہے وہ قبر پہ گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوتی عذاب قبر میں تخفیف رہے گی، کیونکہ سبز چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس وجہ سے جو ہے عذاب کی تخفیف۔ باقی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا جو آج کل لوگ کرتے ہیں کہ پھولوں کی پتیاں ڈالتے ہیں، کیونکہ پھول قبر کی تزئین کہیں نہیں آئی، اور پھول جو ہے وہ اسراف میں آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ اسراف کے اندر، کہ جو وہ گلاب کے پھول ہیں وہ تو دوائیاں تیار ہو سکتی ہیں، گلقند تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ان کو مٹی میں ڈالنا یہ ضائع کرنا ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے۔ باقی علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جب سبز چیز کا ذکر نفع دے رہا ہے قبر کو، تو جو اصال ثواب کیا جائے گا اس کا نفع کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا نفع کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کا بھی نفع ہوگا۔ جی تو اب پتہ چلا کہ عذاب قبر قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ قبر سے مراد یہی قبر ہے، ٹھیک ہے، اسی میں عذاب ہوتا ہے، اور وہ عذاب روحانی بھی ہے اور برزخی بھی ہے۔ اور روحانی اعتبار سے کہ روح مقدم ہے، برزخی اعتبار سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ جسمانی بھی ہے کہ اس جسم کو ہوتا ہے، کس کو؟ بواسطہ روح کے اس جسم کو بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہے کہ بواسطہ روح کے ہوتا ہے، لہذا ان میں کوئی منافعات، نہ روحانی میں منافعات ہے نہ جسمانی میں، سمجھ آ رہی بات؟ نہ برزخی میں منافعات ہے نہ دنیاوی میں۔ دنیا کا مطلب دنیا والا جسم ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور برزخی کا مطلب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو جب عذاب ہے تو حیات اتنی ضرور ماننی پڑے گی کہ جس سے عذاب و ثواب کا ادراک ہے، تو یہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ باقی جو بتایا
کہ جتنی حیات اعلیٰ ہوگی اتنا ہی ادراک زیادہ ہوگا، اور اسی طرح جو ہے اس کو جتنی نیکی زیادہ ہوگی اتنی حیات بھی اعلیٰ ہوگی۔ تو یہ عذاب قبر کا مسئلہ بطور تمہید کے آپ کو پڑھایا ہے تاکہ مسئلہ اصل سمجھ آ جائے۔ اس کے تحت پھر جو اصطلاحات ہیں، برزخ کسے کہتے ہیں، قبر کسے کہتے ہیں، سمجھ آ رہی بات، اور روحانی کا معنی کیا ہے، جسمانی کا معنی کیا ہے، برزخی کا معنی کیا ہے، موت کا معنی کیا ہے، حیات کا معنی کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اچھی طرح یاد کر لو، تکرار کر لو، کیونکہ یہ مبنی علیہ ہے، آگے جو ہے مسئلہ حیات انبیاء جو ہے اس کا اس پہ بنا ہے، انشاءاللہ پھر وہ جو ہے پڑھیں گے۔ صحیح، اس کو اچھی طرح تکرار کر لو۔ عذاب قبر کا مسئلہ آپ کو پورا پڑھا دیا۔